مصطفیٰ سے. یہ کافروں آج کی روش نہیں ہے، یہ پرانی روش. باہر نکلے کفار سارے، اے ابو بکر تم آ گئے ہو مال لے کے، وفد لے کے، لشکر لے کے، مال تجارت کا لے کے. تمہارا جو بچپن کا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، دعوی نبوت کر دیا ہے. صدیق کہہ سکتے تھے پہلی کو جائیں گے پوچھیں گے، پرسوں جائیں گے پوچھیں گے، آرام کر لیں پھر پوچھیں گے، اونٹ بٹھا لیں پوچھیں گے، دیکھیں گے. نہیں، اسے جماعت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. صدیق نے اونٹوں کو چھوڑا، سیدھا مصطفیٰ کے پاس. شام سے سفر کر کے آئے صدیق. تو سیدھا لاہورو آوے شام جلسے پہ نہیں آتے. وہ میں رات نو جناب مغرب پہلے تو میں لاہورو آیا سا، پھر میں جلسے دے آ سکتا تھا. یہ شام سے آئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں، یہ اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں، گھر نہیں گئے. صدیق سیدھا مصطفیٰ کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا. محبوب آئے. فرما محبوب جی سنا ہے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. فرما ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنا دی ہے. فرما مجھے کلمہ پڑھا دو. کافر چاہتے تھے محمد سے صدیق نہ جڑے، لیکن قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کا خطاب بھی تو ہونا سی نبی اور صدیق. نبی اور صدیق جڑے ہوئے. اللہ ان کی لمبی زندگی فرمائے، ان کے مسائل تکالیف پریشانیوں دور فرما دے. نبی اور صدیق، نبیوت کے ساتھ صدیق جڑا ہوا ہے. پڑھو آگے. معراج کی رات مصطفیٰ معراج پہ گئے تھے، واپس آئے تھے. کفار نے سارا کچھ سن لیا تھا. کفار کیوں گئے تھے ابو بکر کے پاس؟ علماء کہتے ہیں چلتے چلتے راہ میں اتفاق سے صدیق سے ملاقات تو اتفاق سے نہیں ہوئی. جب رسول رحمت نے معراج کا تذکرہ کیا، کفار نے ابو جہل نے سنا، کہنے لگے چلو چلتے ہیں صدیق کے پاس، توڑتے ہیں محمد سے صدیق کو. میرا سوال ہے، نسین عمر کے پاس گئے، نسین عثمان کے پاس گئے، نسین علی کے پاس گئے، توڑنا چاہتے تھے کافر کس رسول سے؟ صدیق کو. ابو بکر ایک سوال پوچھنا ہے، اگر بندہ کوئی دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان پہ گیا، ملک شام گیا، انبیاء سے ملا، رب کی جنت دیکھی، رب سے ہم کلام ہوا، کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ صدیق کہہ سکتے تھے ہو نہیں سکتی، لیکن صدیق سے بڑا عالم مصطفیٰ کی امت میں کوئی نہیں. ایویں نہیں خلیفہ بلا فاصل بنے. صدیق میں وہ اوصاف ہے. ایمان صدیق جتنا کسی میں نہیں ہے، علم جتنا صدیق میں ہے کسی میں نہیں ہے. جتنا انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال صدیق نے خرچ کیا ہے کسی نے نہیں کیا. لوگوں نے غلط کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ کاغذ قلم حضور منگواتے رہے، صحابہ نے دیا نہیں، ایتھوں ناراضگی ہوئی. قلم انہوں نے دیتا، لڑے بیٹھے. کاغذ قلم صحابہ نے نہیں دیا. رسول اللہ مانگتے رہے کاغذ قلم، صحابہ نے دیا نہیں. میں نے کہا اگر دے دیتے تو رسول اللہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کہنے لگے سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. میں مزہ نہیں آ گیا تمہارے اعتراض کا. اداؤ کہ میں اگر لکھوانی علی کی خلافت قلم دوات حضرت صدیق لے آئے. کیوں؟ شیر خدا موجود ہے نا محفل و مجلس میں، کہتے ہیں موجود ہے، تو خلافت ان کی لکھوانی ہے تو کاغذ قلم وہ لے آئے. صدیق عمر کیوں لے آئے؟ یہ حدیث پڑھو. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تم جاؤ کاغذ قلم لے آؤ. نام لیا حضور نے تو ہم مجرم ہیں. سیدنا عمر کا نام لے کے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ. جب حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، جو بھی چلا جاتا حضور کا فرمان پورا ہو جاتا. جب شیر خدا بھی نہیں گئے، صدیق بھی نہیں گئے، عمر بھی نہیں گئے، عثمان بھی نہیں گئے، جس حکمت فلسفے سے تم نے علی کو بچا لیا ہے اسی حکمت فلسفے سے صدیق کے لیے نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدنا علی سے کاٹ دو میرا نام. کیا بخاری میں یہ صحیح ہے؟ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. فرمایا کاٹ دو میرا نام. فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا. حضور فرماتے ہیں کاٹو. علی فرماتے ہیں نہیں کاٹتا. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جب رسول اللہ فرما رہے تھے کاٹو، کیوں نہیں کاٹا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ادب تھا حضور کا. یہاں تعویل سے سیدنا علی کے لیے حق ہے، یہی محبت یہی پیار صدیق کو کیوں نہیں دیتے؟
سیدنا عمر کیوں نہیں دیتے؟ وہ فرماتے ہیں حضور تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے، جب حضور صحت مند ہوں گے، درست ہوں گے، لکھوا لیں گے۔ تعویل شیر خدا کے لیے بھی حق ہے تو سیدنا صدیق کے لیے بھی حق ہے، بلکہ میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھ سکتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے روک کے اندر ایک پھل سے رب نے روکا تھا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، جنت سے باہر آئے، کلمات رب نے سکھائے، توبہ قبول کی۔ ہمارے نزدیک آدم علیہ السلام معصوم، گناہوں سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھل کھا لیا، ہم کہتے ہیں دوسری آیت میں موجود ہے کہ وہ بھول گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو ایک پھل سے روکا گیا، وہ کھا لیا، لیکن ہم نے کہا وہ معصوم ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے۔ تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے صدیق مغفور ہے اس لیے کہ وہ محمد کے صحابی ہے؟ کوئی خطا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بندہ نہیں مرا؟ قرآن میں مکہ مارا تھا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ بندہ جو مرا تھا، یہ کہاب جو ہے، مکہ جو ہے، یہ آلہ قتل نہیں ہے، وہ دار الحرب تھا، جہاں مارا تھا وہ دار الامن نہیں تھا، وہاں فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ ہم نے یہ تعبیر و تفسیر سارے مسلمانوں نے، سارے گروہوں نے، سارے مفسرین نے کر کے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کو آج بھی ہم قائم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام کو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ محفوظ تو ہے، معصوم تو محمد مصطفیٰ ہیں، انبیاء ہیں، لیکن کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان تو صحابہ کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ وہ فسق کو، نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت اسلام میں، دین میں، اطاعت میں، اتباع میں ڈھل گئی تھی، گناہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، نیکی ان کے لیے آسان ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے نیکی مشکل ہے، گناہ آسان ہے، صحابہ کے لیے گناہ مشکل ہو گیا تھا، ان کی فطرت محمد کی اتباع میں ڈھل گئی تھی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ صرف صدیق عمر کو ہی ہم نے 1400 سال بعد ان پر بات کرنی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آپس میں الجھے، لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی کس کی؟ ہارون علیہ السلام کی قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی توہین کرے تو کفر نہیں ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں پیارے ہیں۔ اگر صحابہ کرام آپس میں الجھ پڑے ہیں، یہ تو معصوم بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہیں صحابہ سے وہ پیار ہوتا جس کے وہ مستحق ہیں؟ صحابہ کرام کو معاف کیجئے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، اللہ اللہ فی اصحابی، اس وقت میں تڑپتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کا معنی کیا تھا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اس کا معنی آسان ہے، مفہوم جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری امت، تصور میں لائیں، ذرا خیالات کی دنیا میں جائیں، تصورات کی دنیا میں جائیں، ساری امت رسول اللہ کی پہلے سے لے کر آخر تک ساری ایک میدان میں کھڑی ہے۔ تصور میں لائیں، ساری امت اس طرح کھڑی ہے اور رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، پوری امت کے سامنے تشریف فرمائے، ساری امت بیٹھی ہے، حضور ادھر تشریف فرمائے، کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میں تجھے اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، ان کو چھوڑ دینا میری وجہ سے۔ دیکھ لیجئے، ماعز ابن مالک سے گناہ ہو، صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا اس کو رجم کرو۔ رجم کرنے کے بعد دفنا دیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہنے لگے یار گناہ چھپیا رہندا، نہ بولدا، رب کو معافی مانگ رہے ہن کیا ہوئے گا، جہنمی سزا بھگت رہے ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا یار وہ صحابی رسول ہے، اس نے گناہ اس سے ہو گیا ہے، اس پر حد لگ گئی ہے، پتھر کھا کے وہ فوت ہو گیا ہے، وہ جنت میں گیا ہو۔ آپس میں الجھا ہوا صحابہ کا، رسول اللہ گھر میں موجود تھے، جبریل آئے، فرمایا محبوب، رب کہتا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا۔ نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائی،
فرمایا دیکھ لو تمہارا ماعز جو ہے نا وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، اور جا کے بار صحابہ کو بتاؤ کہ ماعز کو برا نہ گئے۔ رسول اللہ پا رہا ہے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، دیر ہو گئی تھی۔ فرمایا میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ فرمایا ماعز کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، اٹھو ماعز بن مالک کا جنازہ پڑھائیں، 3 دن بعد آؤ اس کے لیے جنازہ اس کا پڑھائیں۔ اللہ نے ماعز بن مالک کو معاف کر کے جنت کی نہروں میں وہ نہا رہا ہے۔ میں مصطفیٰ دیکھ آیا ہوں، جس سے یہ کام ہوا ہے اس کو رب نے جنت کی نہروں میں نہلا کے مصطفیٰ کو دکھا دی ہے۔ صدیق جس کے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئی تم اس کو برا کہتے ہو؟ وہ عمر جس کے محل کو رسول اللہ نے دیکھا تھا جنت آ کے بیان کیا تھا، اور میں کہا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیدنا علی کا محل نہیں دکھایا گیا، سیدنا عثمان کا محل، سیدنا دیگر صحابہ موجود، کسی کا محل نہیں دکھایا گیا۔ رسول اللہ نے 2 جو محل خاص دیکھے، وہ ایک اپنا محل ہے، اندر نہیں داخل ہوئے، سیدنا عمر کا محل دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ دکھایا کیوں گیا؟ فرمایا دیکھ لو، خبردار عمر کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کا جنت میں محل بنا ہوا میں محمد دیکھ کے آیا ہوں۔ تم جنتیوں پر بات کرتے ہو، جنتیوں کو گالیاں دیتے ہو، جن کا محل رسول اللہ نے دیکھ لیا ہے جنت، اس کو برا کہتے ہو۔ جب رسول اللہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو آپ پہاڑ ہلا، مشہور حدیث، آپ نے کیا فرمایا؟ اسبت یا احد، آیا ٹھہر جا، رک جا، انما علیک، سوائے اس کے تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ کس کو شہید کہا تھا؟ عمر اور عثمان۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید ہوتا کون ہے؟ جس کے ایمان آخری سانس میں موجود ہو، وہ شہید ہوتا ہے۔ جو ایمان مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے اسلام سے پھر جائے، وہ شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کی موت اسلام پر، ایمان پر ہو۔ رسول اللہ عمر عثمان کو شہید نہیں کہنا چاہتے، رسول اللہ بتانا چاہتے ان کو مرتد نہ کہنا، ان کی آخری سانس میں بھی ایمان موجود ہوگا، اور میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ تو شہید ہے، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، جس کو رسول اللہ شہید کہہ دے وہ شہید ہے، اور وہ ایمان پر ہے۔ شہید تو وہ ہوتا ہی نہیں جو مرتد ہو جائے، جو پھر جائے۔ تم کہتے ہو 3 رہ گئے تھے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر اس آیت کا کیا معنی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کہتا ہے فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئی، تم کہتے ہو 3 رہ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ لشکر ہے اللہ کا، یہ گروہ ہے اللہ کا۔ کبھی 3 بندوں کو بھی حزب اللہ کہا گیا، وہاں سے 3 بندے آ رہے ہوں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لشکر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لشکر ہے۔ رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان لکھا ہے۔ اللہ نے لکھا ہے، کھرچا ظالمو تم نے لکھا، رب نے ہے، مٹایا تم نے۔ کس بنیاد پہ صدیق کو برا کہا گیا ہے؟ ہماری تو نیند سکون حرام ہو چکا ہے، اللہ کی قسم، جب سے ہم نے صدیق کو، آسمان نہ پھٹ جائے، زمین شک نہ ہو جائے، صدیق تو کافر، نعوذ باللہ، جن کے بارے میں اگر اللہ قسم صدیق نہ ہوتے، میں کہا کرتا ہوں صدیق مومن نہیں ہے تو رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی؟ رسول اللہ کی امت کا اسی شخص سے تو آغاز ہوتا۔ گنو مصطفیٰ کی امت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ جس کا پیغمبر کی امت کا آغاز ہو رہا ہے، تم اس کو برا کہہ رہے ہو۔ تمہیں رب کی زمین پہ برا کہنے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں نظر آئے۔ آل حدیث یوتھ فورس کہ جوانوں، یہ ہمارے جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں۔ صدیق کی کرامت ہے جس نے ہمیں جگا دیا، اٹھا دیا، اکٹھا کر دیا، متحد و متفق کر دیا۔ یہ صدیق کی عزت عظمت کی کرامت ہے کہ ہم سارے اکٹھے کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے اگلے دن ایک بندہ کہتا ہے جی کاغذ قلم حضور منگاتے رہے، صحابہ نے دیا، پھر کیوں نہیں؟ میں نے کہا کس دن کو؟
ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے کہتا ہے جی سوار کو آپ فوت ہوئے، جمعرات کی دوپہر کو حضور قلم دوات منگاتے رہے، 3 دن موت پاک سے پہلے، جمعہ ہفتہ اتوار سوار کو فجر کے بعد آپ کی موت واقع ہوئی، اس سے پہلے آپ جمعرات کو کاغذ قلم منگواتے رہے۔ میں نے کہا پوری طرح تسلی کر لینا۔ کہتا ہے وہ جمعرات تھی اور جناب دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا جمعرات کو شام کے وقت ممبر مصطفیٰ پر مصطفیٰ خود بیٹھے اور صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں، جس سے دوپہر لڑائی ہو گئی اور شام اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جاؤ حدیث کرتاس لے آؤ جس میں ہے کہ وہ کاغذ قلم نہیں لے آئے، اس حدیث کو تم پیش کرو۔ اس حدیث کے آ جانے کے بعد، واقعہ پیش آ جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنے ممبر پہ صدیق کی شان بیان کی۔ اس کے بعد چاہیے تھا نا حضور فرماتے کہ آج ابو بکر نے مجھے دکھ دیا، نعوذ باللہ میں کاغذ قلم لیتا رہا، دیت منگتا رہا، یہ لائے نہیں، عمر میں مجھے تکلیف دیا، نہیں۔ رسول اللہ نماز مغرب پڑھائی، فرمایا میرے صحابہ اپنی مسجد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا، صحابہ بیٹھ گئے، حضور کے سر پہ پٹی باندھی ہوا۔ اسٹوڈنٹس ایڈیشن کے دوستو اگلی بات بھی سن لینا، صدیق کی شان کا اتنا اہم معاملہ ہے، حضور کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے، لکیر بنتی آ رہی ہے، پاؤں گھستے آ رہے ہیں زمین پر، لکیر نہیں بنتی، پیغمبر کے پیروں کی قدموں کے نشانات سے لکیر بنتی آ رہی ہے، حضور کے پیر کمزوری بیماری تکلیف کی شدت کی وجہ سے زمین پہ نہیں لگ رہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن صدیق کی شان کا موضوع اتنا عام ہے، پیغمبر آئے ہی آج مسجد میں اس لیے کہ صدیق کی عزت عظمت بیان کر چھو۔ ہم اس حالت میں بیان نہ کریں، ہمارے منہ میں زبان ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جوہر حدیث یوتھ فورس کے اور جوان مرکزی جمعیت کے یہ جوان اتنے بزرگ موجود ہیں، ہمارا پیسہ کس کام کے لیے ہے؟ جس نے سارا پیسہ اسلام پہ قربان کیا ہے، ہم اس کے لیے آج پیسہ خرچ نہ کر سکے؟ صدیق کے لیے رسول رحمت آئے، فرمایا صحابہ بیٹھے رہنا، بیٹھے رہے۔ اسی دن کا واقعہ جس دن کاغذ قلم کا مسئلہ تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، درد کی انتہا ہے، رسول رحمت نماز پڑھ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے رہنا، صحابہ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سارے بندوں کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں سوائے ابو بکر۔ اس حالت میں رسول اللہ شان صدیق کی بیان کر رہے ہیں، سارے دروازے بند کر دینا مسجد نبی کی طرف جتنے کھلتے ہیں سوائے صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن جمعے والے دن کی پوری بات سنا دو۔ جمعے والے دن فجر کے بعد سیدنا علی و عباس آئے، بخاری میں حدیث تشریف لے آئے، طبیعت پوچھ کے باہر نکلے، صحابہ اکٹھے ہیں، اے علی عباس اندر سے ہو کے آئے ہو، حضور کی طبیعت کل سے آج کے بارے میں بتاؤ۔ سیدنا علی فرماتا الحمدللہ آج کے رسول اللہ کی طبیعت حشاش پشاش ہے، بہتر ہے۔ سیدنا عباس بولے بنو ہاشم کے بندوں کو عبد المطلب کی آل کو دنیا سے جاتے میں نے دیکھا ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے میری زیادہ ہے، 3 دن بعد تک دیکھنا رسول اللہ پر موت کے وہ آثار جو بنی ہاشم پہ آیا کرتے ہیں وہ آ گئے۔ سیدنا عباس نے کیا فرمایا علی حقائق کو چھپاتے، حقائق کو ہم اس لیے بات چیزوں کو نہیں بیان کرتے کہ یہ صحابہ کے مشاجرات ہیں، اختلافات ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں، ہمارا وہ ایمان ہے، وہ صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں۔ اور یہ بھی بات لکھ لو، رافضی اور ہمارے اندر ایک فرق ہے، اور وہ فرق پتہ کیا ہے؟ ان کی جیت ہے اور ہماری شکست۔ اگر وہ نہ ہوتی نا تو پھر برابر کی سٹتی زور تھا، پھر دیکھتے کیا ہوتا۔ ہم ہارے ہوئے ہیں اور تم جیتے ہوئے ہو، اس لیے تم جیتے ہو کہ علی ہمارا ایمان ہے، حسن حسین ہمارا ایمان ہے، فاطمہ الزہرا ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ تم اس لیے جیت گئے ہو کہ صدیق عمر عثمان تمہارا ایمان جو نہیں، تم جو تو ہمارا دل کہے تم کہہ سکتے ہو،
ہمارا جو جذبات ہوں ہم ان شخصیات کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر ہم تبرہ کریں اور تمہیں تکلیف پہنچے. ہمارے پاس ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے. تم تو سارے کے منکرین ہو، جس کو مرضی برا کہو. ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے. تمہارے ایمان کو، تمہاری ذات کو ہم یہ دکھ روحانی طور پہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں تبرہ ہے نہیں. سب سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے. کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر تمہارا ایمان ہوتا اور ہمارا ایمان نہ ہوتا، پھر دیکھتے کہ کس طرح کسی کے ایمان کو چھیڑا جاتا ہے. تمہاری جیت یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں تبرہ ہے اور ہماری شکست یہ ہے، اور یہ شکست ہم قبول کرتے ہیں. ہم کسی ہستی پر تبرہ نہیں کرتے. یہ شکست ہی ہمیں انشاءاللہ جنت کے داخلے کا سبب بنے. تم سمجھتے ہو کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، زبان ہے، لیکن ہماری ساری شخصیات ایمان ہے. اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تم سمجھتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. کوئی ایسی شخصیت بتلا دو جس پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم بتی چوک میں کھڑے ہو کے تمہیں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے تمام مقدس ہستیوں پر، مقدسات پر ہمارا ایمان ہے. ہم کیسے برا کہیں جن کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے؟ ہم ان کو برا تو نہیں کہہ سکتے. تمہارا جو دل میں چاہے کر لو. آپ تمہارا روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قانون بنے. صدیق کی حرمت کا، سینہ عمر عثمان کی حرمت کا قانون بنے. اس کے علاوہ کچھ چارہ رہ ہی نہیں گیا. نبی علیہ السلام کے یہ دونوں پیارے عباس و علی رضی اللہ تعالی مبارک کھڑے. سیدنا عباس فرماتے ہیں پھر اے علی، سنو بات، پھر اے علی جی اندر جا کے حضور سے پوچھ نہ لے کہ تمہارے بعد خلیفہ کون ہوگا. اگر ہم ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو رسول اللہ اوصا بنا ہمارے بارے میں کوئی وصیت کر دیں گے. تم کہتے ہو وصی ہیں، وہ کہتے ہیں وصی بنا دیں. جمعہ کا دن ہے، موت پاک سے یہ 3 دن پہلے کی بات ہے. شمار کو صبح آپ کی وفات پاک ہوئی. عباس فرما رہے اندر جائیں، حضور سے پوچھے. بخاری ہے، بخاری کو آدھا پڑھتے ہو آپ، پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ بخاری کو بیماری کے انداز میں پڑھتے ہو، شفا میں پڑھو. صحابہ کی محبت، آل رسول کی محبت میں پڑھو. فرما اندر جا کے پوچھتے ہیں. سیدنا عباس کا مشورہ ہے، شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ کو. اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے بعد نائب تمہارا خلیفہ کون ہوگا؟ اگر ہم ہوں گے حضور وضاحت کر دیں گے، کوئی اور ہوگا تو اس کو سمجھا دیں گے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی اہمیت، ان کی شان، مقام، تقدس کا خیال رکھنا. سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا؟ اے چچا عباس اندر نہیں جاتے. اگر حضور نے فرما دیا تم نہیں ہو تو پھر ہمیں کوئی نہیں بنائے گا کبھی. جس کو مومن چاہیں گے بنا دیں گے، جس کو رب چاہے گا بن جائے گا، جس کو مومن چاہے گا وہ بن جائے گا. نہیں پوچھتے، اندر نہیں جاتے. شیر خدا نے اندر نہیں آنے دیا. فرمایا جس کو مومن چاہیں گے بنا دیں گے. پھر جس کو مومنوں نے چاہا بنا دیا. وہ کون ہے؟ یا اللہ والمومنون. اللہ نے چاہا ہی ابو بکر کو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تقدیر میں لکھے خلیفہ بلا فصل علی کو اور بن جائے صدیق؟ یہ ہو نہیں سکتا. یا سیدھا کہو نعوذ باللہ کہ اللہ نے لکھا صدیق کو تھا. جو آسمان پہ لکھا تقدیر پر کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جو تقدیر میں اوپر لکھا ہو زمین پہ وہ ہوتا ہے. جب اللہ نے صدیق کا لکھا ہے تو صدیق بنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب لکھے علی کا تو پھر یہ نہ کہو نہ صدیق نے ظلم کیا، یہ کہو نعوذ باللہ رب نے ایسا لکھ دیا تھا. رب نے نہیں لکھنا چاہیے تھا. رب نے خلیفہ بلا فضل صدیق کو لکھا تھا، رب کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. رب سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ. سیدھا کہو کا کیوں نہیں میدان میں آ کے سیدھی بات کہتے کہ رب سے خطا ہوئی؟ اگر رب خطا سے پاک ہے تو پھر سن لو رب نے لکھا ہی صدیق کو تھا. یا اللہ والمومنون. اللہ انکار کرے گا، رسول اللہ کے اشارہ ہے وہ صدیق ہی آئے. پھر سیدنا علی نے کمال کی ہے. 24 سال خلافت اب ابو بکر عمر عثمان کے پاس رہی. علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. تو میں پھر کہا کرتا ہوں جن کا امام صدیق اور مقتدی علی ہوگا، جن کا مقتدی علی حسن و حسین ہوں گے، مجھے بتاؤ وہ امام کی عظمت عزت شان کیا ہوگی؟
یا بتلا دو کوئی الگ نماز پڑھی ہے سیدنا علی الگ جماعت کروائی ہے الگ اذان دی ہے الگ اقامت کہی ہے؟ نہیں کہی. تو علی کا امام ہے ابو بکر، علی کے امام. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے. آخری حدیث سن لو. ادھے گھنٹہ تو میں تے گھڑی ہوں ویکھی گھنٹہ ہو گیا. قاری بن عامر صاحب دوبارہ نہیں آندے میں انج پیار نال جی آج تشریف لے آئے یہ آدھا گھنٹہ اور لگ جائے تھے. سن لو حدیث پاک آخر پہ بات کو کلوز کرتا ہو. نبی علیہ السلام مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کرا، صدیق کو کہو جماعت کرا. کوئی نہیں بولا. پھر بھی بولی ہے تو امی عائشہ بولی یا رسول اللہ میرے ابے نو رہن دیو، یہ تو چاہتے ہی نہیں، لوگ لائے ہیں اور رب لایا ہے. امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابے رہن دو، کسی اور نو کہہ دو. عائشہ تیری فہم و فراست پہ قربان نے. اگر لکھوا لینی ہے تو یا اے نہ کہہ دیا نہ کہنا سی، زبردستی آپ ہی لکھ لی ہونی ہے وصیت. خلافت آپ لکھ لی ہوگی امی عائشہ. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ رہنے دے، کسی اور کو کہہ دے میرا باپ رقیق القلب ہے، آپ کے مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. فرما کیوں تکرار کرتی ہو صواحب یوسف کی طرح، کیوں تکرار کرتی ہو؟ اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کرتا ہے. صدیق کو کہو جماعت کروائیں. یار ایک مسئلہ ہوتا ہے اختلافی. ہم کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ہے صحیح کرنے کی، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں کرنے کی حدیث بھی ہے، وہ دیتے ہیں صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اپنے معنی میں مفہوم میں واضح نہیں ہے. اس طرح کا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے. ہم اگر کہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس یہ بخاری میں ہے، وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تمہاری بخاری میں، ہماری کتاب میں لکھا مرو علی فلیصلی بالناس، علی کو کہو جماعت کریں، یہ ہماری کتاب ہے، تمہاری کتاب یہ ہے، تمہاری کتاب یہ ہے. تم علی کا نہ، ہماری کتاب میں علی ہے، تمہاری کتاب میں صدیق ہے، ہماری کتاب ٹھیک ہے، تمہاری کتاب غلط ہے. یہ رولا ہی نہیں، یہ جھگڑا ہی نہیں. زمانے کی ہر کتاب ایک ہی بات کہتی ہے، مرو ابا بکر صدیق کو کہو جماعت کرائے. کوئی اس کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے. ایک اور بات ساتھ سے ساتھ بتا دو. نبی علیہ السلام 23 سال بحثیت نبوت آپ نے وقت گزارا ہے. 40 سال جب تھے تو نبوت کا اعلان فرمایا. 63 سال کی عمر کو دنیا سے تشریف لے گئے. 23 سالوں میں مصلی رسول پہ ایک جماعت کروائی ہو شیر خدا سیدنا علی نے تو ایک مجھے حدیث پیش کر دو. ایک حدیث نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی شیر خدا کو اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس مصلی کا وارث مصطفیٰ کے بعد صدیق ہے. جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو سیدنا علی کی عمر 27 سال تھی اور بعض میں ہے کہ 33 سال. اگر 10 سال کے تھے تو 33 سال عمر تھی. اگر 33 سالہ میں وہ خلافت کے منصب پہ آ جاتے، رسول اللہ 40 سال نبوت کے منصب پہ آئے. زمانہ کہتا سیدنا علی عقل و فراست میں پیغمبر سے بڑھ کر ہو گئے کیونکہ وہ 33 سال خلیفہ بنے اور پیغمبر 40 سال بعد نبوت کے مقام پر آئے. اللہ خود یہ چاہتا تھا کہ علی اس عمر میں آ جائے جس عمر میں ذمہ داری سنبھالنے کی وہ صلاحیت جو رب چاہتا ہے، رب کے ہاں مطلوب ہے، وہ پوری ہو. صدیق کی عمر پوری ہو چکی تھی، عمر کی پوری ہو چکی تھی، عثمان کی عمر پوری ہوتی گئی. جب یہ 40 سال پر پہنچے تو اللہ نے علی کو خلافت عطا فرما دی. اس میں کیا آگا؟ اور یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے 5 سال بعد بندہ بدل جائے. علی بن جاتے سارے رہ جاتے، صدیق فوت ہو جاتے، سیدنا عمر فوت ہو جاتے، سیدنا عثمان شہید ہو جاتے، تینوں شخصیات دنیا سے چلی جاتی. تو وہ حدیث کہاں جاتی کہ عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا اور لوگ تجھے چھڑائیں گے تو آپ نے چھوڑنی نہیں. وہ حدیث کہاں گی؟ وہ حدیث تو نعوذ باللہ اس کی پھر حیثیت کیا رہ جائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت مبارکہ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جس میں قرآن میں خبر ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں صحابہ تمہیں زمین میں اللہ خلافت دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے مومن ہے. جب صدیق خلیفہ بن گئے تو صدیق کے ایمان پر مہر ہے اور میں اللہ خلافت دے گا تمہیں زمین میں. ایک کو نہیں کہا، منکم کہا، تم میں سے مومنوں کو خلافت دے گا. جس جس کو خلافت مل گئی اس پر مومن ہونے کی مہر لگ دی گئی.
یہ وعدہ تو مومنوں کے ساتھ. رسول اللہ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کروائیں. صدیق رضی اللہ تیار ہوئی، ممبر مصلی رسول پہ آئے، جماعت شروع ہو. 3 مرتبہ رسول اللہ نے اٹھنا چاہ نہیں اٹھ پائے. بخاری میں حدیث ہے شدت مرض تھی، آپ نے اٹھنا چاہ، پانی ڈلوایا، وضو کروایا، لیکن نہیں جا سکے. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بنا، صدیق کو کہو جماعت کرائے. صدیق مصلی پہ جب آ گئے، اللہ نے رسول اللہ کو آرام دے دیا. یا اللہ پہلے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا آپ دیا ہے. جب صدیق مصلی پہ آ چکے، جماعت شروع ہو چکی، رسول اللہ نے آنکھیں مبارک کھولی، دیکھا عباس و علی پاس موجود ہیں. اگر یہاں رسول اللہ بیماری کی تکلیف میں رہتے، علی عباس یہ نماز نہ پڑھتے، صدیق کے پیچھے یہاں بیٹھے رہتے رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے. لوگوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے پڑھائی ہوگی، عباس تو گئے نہیں، علی تو گئے نہیں. رسول اللہ کو اللہ نے آرام دیا، محبوب اٹھو، جن سے منوانی ہے ان کو تو چھوڑاؤ. فرمایا عباس علی جی یا رسول اللہ. فرمایا مجھے سہارا دو، مجھے لے چلو مسجد میں. عباس و علی نے اس طرح سہارا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آئے. امی عائشہ فرماتی ہے لکیر بنتی جا رہی تھی، لیکن صدیق کی امامت منوانا بھی تو ضروری تھی نا. فرمایا اے عباس علی جی یا رسول اللہ، آپ صفوں میں شامل ہو جاؤ، صدیق کے پیچھے شامل ہو جاؤ، تاکہ پتہ چلے تم مقتدی ہو، اس امت کا امام صدیق ہے. شامل ہو جاؤ صدیق کے پیچھے. ابو بکر کو کھنگورے مارے، صحابہ نے پتہ چلے حضور تشریف لے آئے، انہوں نے کھنگورے مارے ہو. صدیق مصلی تو پیچھے ہٹنا چاہا، پیچھے ہٹنا چاہا. رسول اللہ نے فرمایا مکانک اے مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اپنے مکان پہ کھڑا رہے. یہ نہیں کہا میری جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. کیا مانا؟ یہ اب مصلی میرا نہیں، یہ مکان تیرا ہے، یہ جگہ تیری ہے، یہاں کھڑا رہے. رسول اللہ آگے بائیں طرف بیٹھ گئے. 2 شخصیات ثانی اسنین. تم غار میں کہتے ہو، مصلی پر بھی ثانی اسنین، دونوں مصلی پر ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ صدیق ہے، دونوں مصلی. یہاں ہے نبی اور صدیق جڑے ہوئے. ثانی اسنین کا منظر ہے. اذ ہما فی الغار تو قرآن نے پیش کیا ہے، یہ حدیث بخاری ہے. دونوں مصلی پہ کھڑے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آ کے بیٹھے، صدیق کو نماز پڑھے. صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی. یہ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھاتے رہے. سید خدا نے کبھی نماز رسول اللہ کے مصلی پہ نہیں پڑھائی. یا عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی ہے، یا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نے پڑھائی ہے. اور ایک حدیث میں ایسا منظر بھی ہے، جب صدیق چلے گئے تھے تبوک، عمر چلے گئے تھے تبوک، عثمان چلے گئے تھے تبوک، پورا مہینے کا سفر، 15 دن جاتے 15 دن آتے، مہینہ وہاں لگنا تھا. مہینہ مدینہ خالی تھا کہ باہر صحابہ سے رسول اللہ بھی موجود نہیں تھے. رسول اللہ سیدنا علی کو چھوڑ گئے تھے کہ آپ اہل بیت کے معاملات کا خیال رکھنا، میرا لمبا سفر ہے، کب واپسی ہوگی اللہ کے علم میں ہے، لہذا تم اہل بیت کے امور کے لیے گھر رک جاؤ. علی رک گئے. اور میرا ایمان ہے جب تبوک میں سارے چلے گئے تھے، علی سے بہتر انسان مدینے میں کوئی نہیں تھا. رسول اللہ چاہیے تھا فرما جاتے علی میں مہینے کے لیے جا رہا ہوں، صدیق میرے ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، جب تک واپس نہ ہوں جماعت آپ کروانا. حضور فرما گئے جب تک میں نہیں آؤں گا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا جماعت کرائے گا، علی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حکمت بتا دو. تبوک میں نہیں گئے تو آپ بتا دو. رسول اللہ مدینہ 1 مہینہ رسول اللہ سے خالی رہا، آپ تبوک کی طرف تھے، صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، عثمان ساتھ تھے، علی ساتھ نہیں تھے. تم وہ حدیث پڑھتے ہو کہ تیری میری وہی مثال جو موسیٰ اور ہارون کی تھی. رسول رحمت کے ساتھ علی نہیں گئے، پیچھے نکلے تھے. حضور نے فرمایا میرے حکم سے تم نہیں آ رہے، رک جاؤ. علی رک گئے. اس مہینے میں علی سے بہتر انسان تمہارے نزدیک تو کوئی بھی بہتر نہیں ہے، نہ شیر خدا سے، علی مرتضیٰ سے، لیکن ہمارے نزدیک اس وقت علی سے بہتر انسان مدینے میں کوئی نہیں تھا. یہ افضل تھے، باقی سارے صحابہ مفضول تھے. رسول اللہ شیر خدا کو کیوں مفضولوں کو پیچھے کھڑا کر گئے؟ اگر یہ مہینہ جماعت کرواتے تو اس حدیث کی حیثیت بطور دلیل ختم ہو جاتی. مروا ابا بکر فلیصلی بالنار،
کہ تم کہتے ہو 17 نمازیں پڑھائی صدیق نے، علی نے پورا مہینہ نمازیں پڑھائی تھی. رب نے علی کو مصلی رسول پہ پیغمبر کی زندگی میں نہیں آنے دیا. حکمت رب جانے یا اس کا رسول جانے، لیکن ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ رب مصطفیٰ کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد اگر رب کی زمین پہ کوئی بہترین شخصیت ہے تو زمانہ اسے صدیق کہتے ہیں. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ. کیا فرمایا؟ اہل حدیثوں کا بادشاہ. یار گج کے بولو، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، حضرت صحابہ. انہاں دے پروگرام وچ نہیں سی گیا اے وہی نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. توجہ ہے، ہن میرے دل کردا میں تھوڑا جا قرآن سنا دے. تو کہہ رہا ہے میں گلا سنا دے. حافظ صاحب جی میں قرآن پہ واجلت قلوبہم، حافظ صاحب قلوبہم پڑھتے ہیں، حافظ صاحب تو قلوبہم پڑھتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. صحابہ کرام قرآن نے کی فرمایا ان المسلمین والمسلمات. جدو نبی علیہ السلام قرآن دی آیت مبارکہ پڑھتے ہوں گے سامنے کون سن؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آت اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھو بات چلی سی معراج پہ تشریف لے گئے. صدیق نے کل پوچھیا گیا اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان پہ گیا واپس آیا کوئی گل منن والی ہے، یعنی صدیق نے جواب اندر فہم و فراست بھرا جواب کے میں ارشاد فرمایا اے نہیں فرمایا اے ہو نہیں سکتا، اے بھی نہیں فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا بس اتنا دسو اے فرمایا کس نے؟ کہنے لگے توڑے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر کافر توڑنا چاہتے سن، صدیق نو توڑنا چاہتے سن. نبی علیہ السلام تو صدیق ٹوٹیا نہیں، جڑیا نہیں، جڑیا ہے ٹوٹیا نہیں، ان جڑیا ان جڑیا. ہاں قضا نباس یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نو قیامت والے دن فرمائے میں اٹھائے جاؤں گے. ہاں قضا نباس یوم القیامہ، قیامت والے اسی طرح اٹھایا جائے گا. کس کو؟ صدیق کو. کس کے ساتھ؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھ. کیا اس طرح اٹھیں گے؟ یہ مقام، یہ عظمت، یہ ہے صحابہ کرام کی شان. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، پیار نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.